الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آج الحمدللہ آخری 5 پارے میں سے پہلا پارہ 26واں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا وقت اس خلاصے کو سننے کے اوپر صرف ہوا ہوگا اور اس ناچیز انسان کا بھی اس خلاصے کو پیش کرنے کے اوپر وقت لگا ہوگا، لیکن کچھ چیزوں کی قیمت پڑتی ہے اور کچھ چیزوں کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اگینسٹ اللہ کا اجر ہوتا ہے، قیمت نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کے 10 15 20 منٹ لگتے ہیں خلاصہ سننے میں، یہ جو تلاوت آپ سنتے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہوں گے، اس لیے کہ اس خلاصے کا جو آپ سنتے ہیں اس کا ایک لب لباب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو یقیناً سمجھ کر آپ کی عملی زندگی میں آپ کے کام آتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے جس انداز میں آپ سمجھنا چاہتے ہوں یا آپ کی سمجھ کے قریب آ سکے۔ تو یہ 10 15 منٹ آپ کے لگتے ہیں ہر روز کے۔ اس کے بعد 11 مہینے کوئی نہیں آپ کا اتنا ٹائم لگے گا، نہ آپ بیٹھ سکیں گے، نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا۔ یقین جانیے یہ رمضان کی برکت ہے جو آپ اتنا ٹائم نکال کے مسجد میں آتے ہیں، تو اس کو غنیمت جانیے۔ آج 26واں پارہ سورہ احقاف کی سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے اور یہ وہ 6 حامیم والی صورتوں میں سے آخری صورت ہے جس میں 3 بڑے عقائد کا بارہا مرتبہ ذکر کیا جاتا رہا، آپ سنتے رہے۔ ایک قرآن اور ایک توحید الوہیت و صفات باری تعالیٰ، اور ایک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور رسولوں کا یہ سلسلہ جس کو ہم رسالت کہتے ہیں وہ شامل ہے۔ اور اس میں بھی اس صورت کے بعد 3 4 مدنی صورتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے موضوعات تبدیل ہو گئے، احکامات کا نزول ہوگا، لیکن اس میں وہی جو آخری لب لباب بنتا ہے ان موضوعات کا وہی چل رہا ہے۔ قرآن کا تعارف، الوہیت و وحدانیت، کس طریقے سے وہ اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، رسول کے انتخاب پر ان کو بڑا ایک طنز لگتا ہے کہ یہ کمزور انسان، یتیم انسان اور کمزور ہم میں سے جو ہے نا وہ رسول بن کے ہمارے اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اتباع تو آپ کو اس کی کرنا ہوگی، اس لیے کہ اس کے پیچھے وحی کا سلسلہ ہے جو میرے تک پہنچتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کتاب کی تصدیق، اس کتاب یہ پہلوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی طرح ہر آنے والی کتاب اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس قرآن کو تو ہم نے عربی میں نازل کیا، آپ کے سمجھ کے قریب بنا دیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جو ایمان لائیں گے نا وہ اللہ کی ذات کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذات کے اوپر، ان کے دل کے اوپر تسکین نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اخلاقیات میں سے لوگوں کو سبق سکھائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ شفقت، اور ماں کی مشقت کیا ہے، وہنن علی وہن، کرہ ولا کرہ، ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی ہے بچوں کو، پھر بڑا کرتی ہے۔ اس لیے ماں کا احساس کیا کرو، یہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ قوم عاد کا ذکر کیا، یہ جو مکہ کی سرزمین سے ایک ریگستان چلتا ہے نا جو تبوک کی طرف جاتا ہے، یہ اونچے نیچے ریت کے ٹیلے ہیں، ان ریت کے ٹیلوں کو احقاف کہا جاتا ہے، اور یہ احقاف کے اندر قوم عاد، اس کے ساتھ ملتی جلتی قوم سمود، ان کا یہ سارا یہاں پہ آبادکاری کا سلسلہ تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ احقاف میں بسنے والے جتنے لوگ تھے ان کا حشر کبھی آپ نے دیکھا کیا ہوا انکار کرنے کا؟ انہوں نے نبی کا انکار کیا۔
پھر نبی ان کے اوپر آنے والے نبی کا قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ میں تیری طرف کوئی اپنی ذات کو نہیں پیش کر رہا، اللہ کا ایک حکم لے کے آیا ہوں، اس کو تسلیم کر لو، تم فائدہ پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے بھی اس طرح کے بتنگڑ بنانے والے آئے تھے، ان کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب تم پہ قریب ہے۔ کہا ہم نے نہیں عذاب دیکھا پہلے بھی، یہ تمہاری باتیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ عذاب آنے والا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ کا عذاب آ کے رہا۔ پھر اسی طرح سابقہ قوموں کا ذکر کیا جو اس احقاف کے میدان میں مدفون تھیں، ان قوموں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے اختتام پر، اسی صورت کے اختتام پر ایک جنوں کے گروہ کی آنے کا ذکر کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کی قرآن سننے کے لیے جنوں کا ایک گروہ آیا۔ تو پھر انہوں نے اصرار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بار بار یہ قرآن سکھائیے تاکہ ہم یہ قرآن یاد کر لیں اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جائیں اور اپنی قوم کو بھی اسی دین کی تبلیغ کریں۔ ایک گروہ کا ذکر اس رکوع میں ہے اور ایک گروہ کا ذکر سورہ جن میں ہے جو 19ویں سپارے میں ہے۔ اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کفار کو آگ کے عذاب کے پاس کہا جائے گا، جب لایا جائے گا نا قیامت کے دن، تو کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو جس کا دنیا میں تم انکار کرتے تھے، اب یہ وعدہ تمہارے لیے سچا ہو کے رہا۔ سورہ محمد یہ واحد صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ نام کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے اس کا نزول فرمایا ابتدا میں حق کے انکار کرنے والے کا اور وہ جو لوگوں کو حق سے روکتے تھے ان کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما اس کتاب کا انکار نہ کیا کرو اور نہ اس کتاب کے لانے والے کا انکار کیا کرو، یہ سلسلہ اللہ کا ہے اور یہ واجب ہو کے رہے گا، پورا ہو کے رہے گا تمہارے لیے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کفار کے ساتھ اگر نہیں مانتے نا تو سختی کیجیے، قتال کیجیے، اب تمہیں وسعت ہے، اب تمہیں اختیار ہے، اور ان کو چاہے تو قتال کر ان کے ساتھ شروع کر لیجئے، جہاد کر لیجئے ٹل کے یہ مان جائیں، یا پھر ان کو قید کر دیجئے ٹل کے یہ مان جائیں، اور اس کے بعد جب مان جائیں نا پھر ان کو آزاد کر دینا۔ ہاں اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے پھر فدیے کی صورت میں اور دوسری احکامات کا نزول فرمایا، اس صورت میں تم ان کو آزاد کر سکتے ہو۔ ہاں تمہارے لیے اگر اللہ کے راستے میں تم نکلتے ہو نا ایمان والو تو اللہ تمہاری مدد کر کے رہے گا، اللہ تمہیں کبھی بھی کسی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ارشاد فرمایا جنت میں ایمان والے ہی داخل ہوں گے، لیکن ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ثابت قدم ایمان کے اوپر رہیں۔ جنت میں ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا، لیکن کفار ان نعمتوں کے نزدیک نہیں پھٹک سکیں گے، ان کے لیے ابدی جہنم ہوگا۔ ارشاد فرمایا جہاد پر اترنے والی صورت جب ان کے اوپر نازل ہوتی ہے نا تو ان میں سے جو وہ خاص گروہ جو اپنے دل میں مرض اور قلق رکھتا ہے نا ان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اوہ اب یہ دوبارہ ہمیں جہاد کے لیے نکالیں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جو نفاق والے ہیں وہ پس و پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، میرے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو معروف کا حکم وہ دے رہے ہیں نا تمہیں انہی کے اوپر چلنا چاہیے، اسی لیے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جب تمہیں حکومت مل جائے نا اس کے اوپر تمکین کرنا، تسکین کرنا، زمین میں فساد نہ پھیلانا، اور اپنے ارحام کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بھی قطع تعلقی نہ کرنا۔ یہاں پہ دو قطع تعلقیاں مراد ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہاں پہ ارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہوتے آپ کے ایمان والے ہیں، یا پھر یہاں پہ مدینہ والوں کو ارشاد ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، کہا جو مکہ میں تمہارے غیر مسلم ذی ارحام رہ گئے ہیں نا ان کے ساتھ بھی تم قطع تعلقی ہرگز نہ کرنا، تعلق نبھاتے رہنا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لاتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے ایمان والوں کو سبق بھی ملتا ہے۔ اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا منافقین سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظاہر نہ ہو، ہمارا چھپا رہے، اللہ ان کے چہروں سے نقاب اٹھا کے رہے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو بتاتا ہے کہ مومن آپ کے ساتھ کون ہے، منافق آپ کے ساتھ کون ہے۔ ہاں مومن جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں نا ان کے اوپر آزمائش آتی رہتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ان کو یہ سبق ہے کہ وہ اپنی اس آزمائش کے اوپر صبر کریں۔ اللہ رب العزت صبر کے بعد تمہیں وسعت بھی دے دے گا، تمہیں فائدہ بھی عطا کرے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پیچھے ضرور رہنا، اس سے پیٹھ نہ پھیرنا، یہ تمہیں پیٹھ پھیرنا نقصان دے گا۔ بخل سے کام نہ لیا کرو، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو وسعت کے ساتھ قبول کر لو، اللہ تمہارے لیے غنی ہے، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو۔
سورہ فتح کا نزول ہوا۔ اس سورت کا نزول 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر اور حدیبیہ سے واپسی پر ہوا۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا مسلمانوں کے پاس۔ جب میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتا دوں تھوڑے سے ٹائم میں، 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا، ساتھ کچھ آپ نے اپنے صحابہ کو لیا، عمرے کے لیے چلے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا، ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، جائیے آپ کے وہاں پہ رشتہ دار، ان کو سمجھائیں صرف عمرہ کرنے کی غرض ہے ہماری، اور کچھ نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، عمرہ کرنا ہے واپس۔ اور یہ وہ موقع تھا جب بدر ہو چکا، احد ہو چکا، خندق ہو چکا، 6 ہجری آ گئی، اور کچھ تھوڑا سا سٹیبلٹی آ گئی ان مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ میں مسلمانوں کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے، سخت تکلیف میں آئے، ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے اور اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ کس چیز کی؟ کہ ایمان کے اوپر اور میری اطاعت کے اوپر بیعت کیجئے، اور تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا قصاص نہیں لے لیں گے۔ اب یہاں سے یہ خبر کفار کو بھی پہنچ گئی، وہ پریشان ہوئے کہ اب تو یہ لڑیں گے ٹلیں گے نہیں، اور جو حشر انہوں نے بدر میں ہمارا کیا اب ہو سکتا ہے یہ ادھر بھی کریں، تعداد میں تو تھوڑے ہیں لیکن لڑتے یہ بڑی بے جگری سے ہیں۔ ادھر جب یہ خبر پہنچی نا تو انہوں نے عروہ بن مسعود کو اور ایک اور کو گفتگو کے لیے بھیجا سفیر بنا کے۔ یہ گفتگو جو ہے نا وہ یہ کامیاب ہو گئی، اور کامیاب ہونے کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا ان کے ساتھ۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں سے پلٹنے کے بعد اس معاہدے میں جو شکیں لکھی جا رہی تھی نا وہ تھوڑی سی سخت تھی ظاہری طور پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ تلوار اٹھا کے اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی طرف مکہ میں جائے تو واپس نہ کریں، مکہ سے مدینہ میں آئے تو ان کو واپس کر دیں، یہ تو یک طرفہ معاہدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، واپس پلٹے، اللہ نے فتح کی خوشخبری عطا کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یقین جانیے صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں کو مدینہ کے اوپر یا کسی گروہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ وہ صورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی اور فتح مبین سنائی۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے کہا عمر اللہ نے تمہیں فتح کی خوشخبری سنائی ہے، کیونکہ ان کا وہ ایک ایمان کی حرارت تھی نا، تو جانتے تھے، کیفیت جانتے تھے کہ یہ شاید ہمارے لیے مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان پیدا کریں، ان کو کامیابی کا اعلان کریں ان کے درمیان کہ اللہ نے تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہوا بھی ایسے ہی، حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو آپ نے وہ ڈیلیگیشن بھیجے جو مکہ سے حجاز سے نکل کر کے دیگر سلطنتوں کی طرف ڈیلیگیشن گئے، کسریٰ کی طرف، قیصر کی طرف، خسروان کی طرف، وہ ڈیلیگیشن بھیجے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے تھے، اور اسلام حجاز سے نکل کے باقی سٹیٹس میں بھی پہنچا اور وہ حدود کو پار کر گیا۔ منافقین و مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت اور جہنم کا اعلان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے، تعظیم و تکریم کا اظہار کیا اور حکم دیا مسلمان ایمان والوں کو کہ میرے نبی کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، کبھی بھی ان کو تکلیف نہ دینا۔ پھر اس بیعت کا ذکر کیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، اور ارشاد فرمایا یہ جو پیچھے لانے والے بدو ہیں نا، جو آپ واپس حدیبیہ سے پلٹے ہیں، جو آپ کے پاس آئیں گے اور آ کے پیچھے رہنے کی صورت میں اپنا عذر پیش کریں گے، ان کا عذر جو ہے نا وہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، اس لیے یہ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کے دلوں میں حسد بھی ہے، چونکہ آپ جب لازمی بات ہے فاتح ہوں گے تو ان کے دلوں میں حسد کی کیفیت آئے گی۔ پھر بیعت رضوان کا ذکر کیا، اور ذکر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رکھا اور اپنا ہاتھ اوپر رکھا، بائیں ہاتھ نیچے رکھ کے اوپر ہاتھ بیعت کی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو آپ کے ہاتھ کے اوپر اوپر والا ہاتھ ہے نا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد تمہیں مال غنیمت کی کثرت حاصل ہوگی، ہوا بھی ایسے ہی، اور پھر دوبارہ پلٹ کے تم آؤ گے۔ اب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے خوشخبری دی گئی، اور وہی خواب اللہ رب العزت نے سچ کر دکھایا جو اس وقت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور اس کے اگلے سال بعد مسلمان بڑی وجاہت کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ میں کعبہ میں داخل ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا مسجد حرام میں داخلے کا خواب ہے نا آپ کا، اللہ آپ کا پورا کر دے گا۔ رسالت محمدی کا اعلان کیا، ساتھ ہی ساتھ کافروں کو آگاہ بھی کیا اس آخری رسول میں، جو تم سمجھتے ہو نا کہ یہ
ایمان کی جو دیا ہے یہ ہماری پھوکوں سے بوجھ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ لیطفئوا نورہم، یہ اللہ اپنا نور پورا کر کے چھوڑے گا تاکہ تم اس کا انکار ہی کرتے رہو۔ پھر بھی اس کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی توصیف کا بیان کیا اور تمام صحابہ کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ سورہ حجرات وہ تیسری صورت ہے جو میں آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہتا ہوتا ہوں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ حجرات، یہ تین صورتیں پلے باندھ لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانی ہے۔ ابتداءً آداب رسول سکھائے گئے اور بڑے کریمانہ انداز میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے آداب سکھائے۔ پہلا ادب، کبھی بھی میرے نبی سے آگے نہ نکلنا، آگے نکلے تو مجرم ٹھہرو گے، گناہ گار ہو جاؤ گے، سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ آگے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ چلنا ہے؟ نہیں، چلنا بھی ہے، باتوں میں بھی ہے۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے تھے اٹھنے سے منع کر دیتے تھے۔ اب ایک خود بندہ اپنے عجز کا اظہار کرے گا نا، وہ تو نہیں کہے گا کہ دوسرے کو میرے لیے تکلیف پہنچے، لیکن عرش پہ بیٹھا ہوا اللہ تو اپنے نبی کے احترام کے لیے اپنی آیتیں نازل کر رہا ہے نا، وہ تو احترام سکھا رہا ہے نا، اس لیے ہمیں تو احترام کرنا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا، یہ جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے بدو آپ کو اونچی آواز سے پکارتے ہیں نا، ان کو بات سنا دیجئے، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی نا تو تمہارے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے نیچے رکھا کرو، خبردار جو اب تم نے آواز اونچی کی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی ہے کہ آپ نے وہ کنکر مار کے اس کو منع کیا کہ اگر تیری آواز، مجھے پتا ہوتا نا کہ تو مدینہ کا شہری ہے تو میں اسی وقت تیرے سے قصاص لیتا۔ اور پھر آپ نے مومنین کی، قرآن پاک میں مومنین کی اخوت کا ذکر کیا گیا۔ پھر بعض ارشاد فرمایا، مردوں کے عورتوں کے تمسخر نہ اڑایا کریں اور نہ ہی برے ناموں سے کسی کو پکارا کریں۔ بدگمانی بری چیز ہے، ایسے ہی دلوں میں بدگمانی رکھ کے میاں بیوی آپس میں، دوست احباب آپس میں، عزیز و رشتہ دار، بدگمانیاں بری چیز ہیں، یہ تمہیں خراب کرتی ہیں۔ غیبت ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا کوئی گوشت کھاتا ہے، اس سے بچا کرو۔ انسان کی پہچان اس کے ظاہری وجہات سے نہیں ہوتی، انسان کی پہچان اس کے تقوی سے ہوتی ہے، اور اللہ کریم اس کو سامنے رکھے گا اپنے۔ اسلام لانے پر تم احسان جتلاتے ہو نبی کے اوپر، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے۔ اور ان منافقین کی یہ عادت ہے کہ اپنے احسان کو بھی جتلاتے ہیں۔ سورہ قاف ہے، انہی عقائد کو ریپیٹ کیا گیا، پہلی قوموں کا ذکر کیا، انسان کے وساوس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ذکر کیا ہم تمہاری شہرت سے بھی قریب ہیں، اگر تم چاہتے ہو اور سوچتے ہو کہ دور چلے جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت کو یاد کرو جب سکر، موت کی درد تمہارے گلے تک آ پہنچے گی اور تم آواز بھی نہیں نکال سکو گے، اس صورت میں پلٹ اٹھ کر تمہیں اللہ کریم کی حضور پیش کر دیا جائے گا، کتنا وقت لگے گا؟ اس وقت کو یاد کرو، تمہیں اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے، پھر اس وقت تمہیں موقع نہیں ملے گا، سیدھا تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم بھر دی جائے گی، لیکن اتنی سخت جہنم ہوگی، پوچھے گی کہ حال میں مزید کیا اور کوئی ہے میرے اندر آنے والا؟ تو اس لیے اپنے اعمال کا حساب کتاب رکھو، ورنہ قیامت کے دن ہم تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور پھر تمہیں پوچھیں گے، دنیا میں وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارا چٹا کھٹا سارا کھول کے رکھ دیں گے، آج ہم نے رکھ دیا، اب ہم نے جہنم کے درجات بلند بنائے ہوئے ہیں، جو تھوڑے گناہ کرنے والے ہیں نچلے درجے میں ہوں گے، اور جو اس سے بڑے کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہم نے یہ بھرنی ہے، رحمان سے ڈرایا جا رہا ہے تجھے، اس لیے کہ تم اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ قیامت بپا ہو، آخری سورہ زاریات میں سارے احوال قیامت کے بپا ہونے کے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ صاحب ایمان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، اور آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جزا آ کے رہے گی، چاہے تم جتنا بھی دور چلے جاؤ۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔